ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک پر بہت رحم دل اور ہر ایک کا خیال رکھنے والا بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ریاست میں کسی کو بھی کوئی تکلیف یا پریشانی ہوتی تو بادشاہ کو یوں لگتا کہ جیسے یہ پریشانی اسے ہو رہی ہے، لہٰذا وہ ہر ممکن طریقے سے اس شخص کی تکلیف کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کرتا۔ بس اسی لیے اس کی ریاست کے سب لوگ بادشاہ سے بہت خوش تھے اور کبھی بھی کسی نے بھی اس کے مد مقابل آنے کی کوشش نہیں کی، اور اگر کوئی آ بھی جاتا تو عوام اس کو بادشاہ ماننے سے انکار کر دیتے تھے۔ بادشاہ یوں تو ہر لحاظ سے مطمئن اور خوش تھا، مگر ایک پریشانی اسے ہر دم لگی رہتی، جس کا نہ تو وہ کسی سے ذکر کرتا اور نہ ہی ابھی تک کوئی حل نکال پایا تھا۔ وہ پریشانی کچھ اور نہیں بلکہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا جو اپنے باپ کے بالکل برعکس تھا، جس کو اپنی ریاست یا ریاست کے رہنے والوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ ہر وقت اپنے آوارہ قسم کے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تاش کھیلتا رہتا اور کبھی شکار پر نکل جاتا۔ اگر بادشاہ اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کرتا تو شہزادہ یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ ابا جان، مجھ سے یہ جھنجٹ نہیں ہوتے، زندگی عیش کرنے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ دوسروں کے دکھوں میں رو رو کر آنکھیں اندھی کرنے کے لیے۔ بادشاہ بیٹے کی بات سن کر خاموش ہو جاتا اور سوچتا کہ کبھی تو ایسا وقت آئے گا کہ میرا بیٹا ریاست اور رعایا کو سنبھالے گا، مگر یوں لگتا تھا کہ ایسے دن بادشاہ کے نصیب میں نہیں تھے کہ وہ اس خوشی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ پاتا۔ ایک دن بادشاہ اپنے محل کے باغ میں ٹہل رہا تھا کہ اچانک چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ بادشاہ کے خاص معالج کو بلایا گیا تو اس نے یہ کہہ کر بادشاہ کو مطمئن کرنا چاہا کہ بس ہلکا سا چکر تھا اور کچھ نہیں، مگر بادشاہ بہت زیرک اور ذہین تھا۔ اس نے معالج کے چہرے پہ چھائی پریشانی کی لہر کو دیکھ لیا، لہٰذا اس نے طبیب سے کہا، دیکھو، میں موت سے نہیں ڈرتا، یہ تو ازل سے ہر انسان کو آ رہی ہے اور آتی رہے گی، لہٰذا تم مجھے میری بیماری کے متعلق بتا دو تاکہ میں اپنی رعایا کے سلسلے میں کچھ کر جاؤں، کیونکہ تم تو شہزادے کو جانتے ہو، اس کا ذہن ابھی بچوں والا ہے۔ تب معالج نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی نبضوں کی حرکت بتا رہی ہے کہ آپ اس دنیا میں چند دنوں کے مہمان ہیں، آپ کو ایسی بیماری لگ گئی ہے جس کا علاج ممکن نہیں۔ بادشاہ اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ ایک دن بادشاہ نے شہزادے کو اپنے پاس بلایا اور اسے محل کے ایک خاص کمرے میں لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے کہا، دیکھو بیٹے، ابھی تجھے میری باتیں سمجھ نہیں آتی، مگر میرے بچے، میرے مرنے کے بعد دیکھنا، تم کو میری باتوں کی سچائی نظر آنے لگے گی۔ تمہارے سارے دوست مطلب پرست ہیں، جنہیں تم سے زیادہ تمہاری دولت سے پیار ہے۔ جس دن تم پر تمہارے دوستوں کی حقیقت کھل جائے اور تم نقصان اٹھا چکو تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے مر جانا بہتر سمجھنا۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ خودکشی نہیں کرنی چاہیے، مگر در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے کہ تم اس کمرے میں آنا اور چھت پہ لگے ہوئے اس کنڈے سے رسا باندھ کر گلے میں ڈال لینا، مگر یاد رکھنا، خودکشی کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہ ڈھونڈنا۔ یوں سمجھنا کہ یہ تمہارے باپ کی آخری خواہش ہے، کیونکہ اس کمرے میں تمہیں اس حرکت کو کرتے ہوئے کوئی نہیں روک سکے گا۔ مگر شہزادہ ابھی نادان تھا، وہ اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھ سکا اور اپنے بیہودہ دوستوں کے پیچھے بھاگتا رہا۔ یار دوست اسے خوب بے وقوف بناتے رہے۔ ایک دن وہ ہو گیا جس کی توقع شہزادے کو نہیں تھی۔ ایک روز صبح سویرے بادشاہ اپنے بستر پر مردہ پایا گیا۔ معالجین نے کہا کہ رات کو بیماری نے زور پکڑا، جس کی وجہ سے بادشاہ سلامت کی موت واقعی ہو گئی ہے۔ اتنا بڑا دکھ سر پر آنے کے بعد بھی شہزادہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا، بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ بگڑ گیا، کیونکہ اب اسے کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ باپ کا جو خوف تھا وہ بھی اتر گیا اور شہزادہ ہر وقت نشے میں دھت رہنے لگا۔
نہ اسے اپنی ریاست کے لوگوں کا خیال رہا اور نہ باپ کی عزت کا۔ روزانہ جوئے کی محفلیں ہوتیں جن میں شہزادہ باپ کی جمع پونجی اڑاتا رہا، مگر کب تک؟ آخر ایک دن شہزادے کو معلوم ہوا کہ اس کی دولت ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کو اتنی بڑی جاگیر ختم ہونے کا کوئی دکھ نہ ہوا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ کوئی بات نہیں، اس مشکل وقت میں میرے پرانے دوست ضرور کام آئیں گے۔ یہ سوچ کر وہ اپنے ایک امیر دوست کے پاس گیا اور اسے اپنے حالات بتائے اور مدد کا خواستگار ہوا، مگر دوست نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تجھے تو پتہ ہے میری ساری جاگیر میرے والد کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ شہزادہ شرمندہ سا ہو کر واپس چلا گیا۔ پھر وہ اپنے ہر دوست سے ایسے مطالبات کرنے لگا، مگر اس کڑے وقت میں کوئی بھی اس کے کام نہ آیا اور سب نے اسے انکار کر دیا۔ ایک دن شہزادہ اپنے محل میں بیٹھا تھا کہ اس کے دوستوں نے کہا، چلو آؤ جوئے کی ایک بازی ہو جائے۔ شہزادے نے کہا کہ جوا کہاں سے کھیلوں، میرے پاس تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ اس کے دوستوں نے کہا کہ ارے اتنی بڑی جاگیر ہے، اس پر جوا لگاؤ، اگر تم جیت گئے تو اس کی جتنی قیمت ہوگی ہم دیں گے، اور اگر ہار گئے تو ہمیں بعد میں رقم دے دینا۔ شہزادے نے اتنا سنا تو سوچا کہ ہو سکتا ہے میں جیت جاؤں اور مجھے بھاری رقم مل جائے، لہٰذا وہ جوا کھیلنے پر آمادہ ہو گیا۔ شہزادے نے جوئے میں اپنی جاگیر لگائی، مگر بدقسمتی سے وہ بری طرح ہار گیا۔ اس پر اس کے دوستوں نے کہا، کوئی بات نہیں، ہم رقم بعد میں لے لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے، مگر دوسرے ہی دن ساتھ والی ریاست کا بادشاہ اپنی فوج لے کر آیا اور پیغام بھیجا کہ شہزادے تم اپنی جاگیر میرے آدمیوں کے ہاتھوں ہار چکے ہو، لہٰذا اس کی رقم کی ادائیگی کر دو، ورنہ ہم تمہاری جاگیر پر قبضہ کرنے والے ہیں۔ تمہارے باپ کے ہوتے ہوئے تو ہم اپنی خواہش پوری نہیں کر سکے، اس لیے میں نے اپنے چند آدمیوں کو تمہارا دوست بنایا اور اپنی چالاکی سے تمہاری جاگیر حاصل کر لی۔ شہزادے نے بادشاہ کی بات سن کر کہا، آپ چلے جائیں، میں کل آپ کا قرض چکا دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، مگر میرے یہ فوجی یہاں ہی رہیں گے۔ یہ کہہ کر بادشاہ چلا گیا اور شہزادہ اپنے تخت پر بیٹھ کر رونے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ میں اپنی رعایا کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں نے اپنے باپ کی جاگیر تو برباد کر دی، ساتھ ہی اس کی عزت بھی خاک میں ملا دی۔ وہ ٹھیک کہتے تھے کہ میرے یہ دوست دولت کے لالچی ہیں، مگر میں ہی نہ سمجھ پایا۔ یہی سوچتے سوچتے وہ اپنے تخت پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کل میں قرض کیسے چکا پاؤں گا۔ اسی دوران اسے اپنے مرحوم باپ کی وصیت یاد آئی کہ جب تجھ پر تیرے دوستوں کی اصلیت کھل جائے تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے خودکشی کر لینا۔ یہ یاد آتے ہی شہزادے نے ایک رسا لیا اور اپنے مرحوم والد کی وصیت کے مطابق اسی کمرے میں گیا اور چھت پر لگے کنڈے سے رسا باندھا، نیچے میز رکھ لی، پھر اس نے اپنے گلے میں رسا باندھا اور میز کو ٹھوکر مار دی۔ جیسے ہی میز پاؤں کے نیچے سے ہٹی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شہزادے کی لاش چھت سے لٹکتی رہتی، مگر ایسا نہ ہوا، بلکہ شہزادہ دھڑام سے نیچے گر گیا اور جہاں وہ کنڈا لگا تھا وہاں سے ایک در کھل گیا جس میں سے سونے کے لاتعداد سکے نیچے گرنے لگے۔ شہزادہ حیران و پریشان چھت سے گرنے والے سونے کے سکوں کو دیکھنے لگا، کیونکہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے اور مسلسل گر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں اس کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ جمع ہو چکا تھا۔ شہزادے نے جب سونے کے ڈھیر کو دیکھا تو اپنے والد کی عقل مندی پر اش اش کر اٹھا اور سمجھ گیا کہ اس کے باپ نے اسے مایوسی کے بعد خودکشی کرنے کے لیے اسی کمرے میں آنے کی ہدایت کیوں کی تھی۔ پھر اس نے اپنے خودکشی کرنے کے فعل پر شرمندگی کا اظہار کیا۔ اب اس کی آنکھیں کھل چکی تھیں۔ اس کے بعد شہزادے نے رات کے اندھیرے میں اپنی افواج کو تیاری کا حکم دیا اور صبح ہمسائے بادشاہ کے فوجیوں کو مار کر بھگا دیا۔
پھر اس نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور اپنے والد کی طرح ہنسی خوشی رعایا کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔